الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم عليه السلام ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ، جو در حقیقت کئی رسائل کا جامع ہے، اس میں سے ہم تیسرا رسالہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ایک درس ہو چکا ہے. اس میں شیخ فرماتے ہیں یہ بات خوب اچھی طرح جان لو، اور اس کے بعد شیخ نے اپنی نیک عادت کے مطابق دعا فرمائی کہ اللہ تعالی پڑھنے والے کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق سے اور ہدایت سے نوازے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حنیفیت اور ملت ابراہیمی یہ ہے کہ تم ایک تنہا اکیلے اسی ایک کی عبادت کرو، اپنے دین کو اسی کے لیے مخلصانہ رکھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ میں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اور اسی خاطر اللہ نے سب کو پیدا فرمایا ہے. میرے بھائیوں، شیخ نے کہا حنیفیہ ملت ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ایک صفت ہے حنیفیت، اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے حنیف. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں فرمایا: ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو یہاں حنیفہ کا لفظ آیا. حنیف یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں سے، جیسے قانت ایک صفت، مشرک نہ ہونا ایک صفت، امت ہونا ایک صفت، اسی طرح سے ایک صفت حنیف ہونا آیا. تو حنیف کے معنی عربی میں ہوتے ہیں مڑ جانے والا، یا مائل ہو جانے والا، یا ہٹ جانے والا. تو چونکہ آپ شرک کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے اور توحید کی طرف متوجہ تھے، تو اس لیے آپ کا نام، آپ کی ایک صفت رہی حنیف، کہ آپ توحید کے لیے یکسو تھے اور شرک سے کٹے ہوئے تھے، شرک سے مڑے ہوئے تھے، شرک سے ہٹے ہوئے تھے. تو اس لیے یہ ہے حنیفیت، جس میں شرک سے ہٹنا پایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں فرمایا: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ کی جانب یہ وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، جو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی ہر طرح کے شرک کو چھوڑ کر توحید والے بنے ہوئے تھے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے واحد کے صیغے سے، کہ اللہ کے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے، جو کہ شرک سے ہٹے ہوئے تھے، شرک پر نہیں تھے بلکہ توحید پر تھے. اور یہی حکم آپ کی امت کو بھی دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفی کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور آپ کی امت کو بھی اس کا حکم دیا گیا. چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا انتخاب کیا ہے، اور دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. تو اس کا حکم پوری امت کو دیا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور آپ کی امت کو بھی. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا: ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے،
نہ ہی نصرانی تھے، لیکن آپ حنیف تھے، شرک کے راہوں کو چھوڑ کر توحید کی جانب یکسو تھے، توحید کی راہ پر گامزن تھے، اور آپ مسلم تھے، فرما بردار تھے، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ہر طرح کے شرک سے بری تھے، اسی لیے آپ کو امام الموحدین کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے توحید کی راہ میں جو مشکلات اٹھائی ہیں، جو تکلیفیں جھیلی ہیں، دی ہیں، جو قربانیاں پیش کی ہیں، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ دوسروں کو ایسی آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑا ہے، اور آپ اس میں ثابت قدم رہے، اور آپ ان امتحانات اور آزمائشوں سے کامیاب ہو کر کے نکلے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام سے نوازا، آپ کو پیشوا بنایا، آپ کو اہل توحید کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیروی کا باقی لوگوں کو حکم دیا، اور آپ کی جو توحید کی جانب دعوت تھی اور شرک سے جو روکنا تھا، اس کی پیروی کا دوسروں کو حکم دیا گیا۔ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے مواقف آئے اور کیسے کیسے واقعات آئے، آپ کی زندگی کو تفصیل سے پڑھا جائے تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ تو جب یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کی جائے، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے، تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں؟ ہم یہ جانیں کہ حنیف صفت کیا ہے، جس صفت میں ہمیں آپ کی اتباع کرنی ہے۔ صرف نسبت کافی ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم نسبت کر لیں کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، ملت ابراہیمی کے اوصاف کیا ہیں؟ ملت ابراہیمی پہ ہم کیسے چل سکیں گے اگر ہمیں ملت ابراہیمی کا علم نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جائے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور ہمیں ملت ابراہیمی کا علم ہی نہ ہو۔ اس لیے ملت ابراہیمی کو سیکھنا اور خوب اچھی طرح جاننا اور دلائل کے ساتھ اسے پہچان لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنی عبادت میں اس کے لیے مخلص ہوں۔ تو گویا دو شرطیں پائی گئیں، دو چیزیں پائی گئیں اس ملت ابراہیم میں، ایک تو عبادت ہو اور دوسرے اخلاص ہو۔ عبادت اور اخلاص جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی، تب ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے مانے جائیں گے۔ عبادت ہو، آدمی اللہ کی عبادت اگر کرے اور اخلاص نہ ہو تو ملت ابراہیمی پہ رہے گا، اور اخلاص ہو اور عبادت نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے عبادت ہی نہ کرے اور اخلاص ہو؟ تو عبادت اور اخلاص دونوں کو جمع کرنا ہوگا۔ جو شخص صوم ادا کرے، جو شخص حج ادا کرے، جو شخص صلاۃ پڑھے، جو شخص عمرہ کرے، جو شخص زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے، یہ اللہ کی عبادتیں ہیں۔ تو ان عبادتوں کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے، کسی قسم کی ریاکاری اس میں نہ آنے پائے اور کسی قسم کا شرک نہ اس میں آنے پائے، اس لیے کہ ریاکاری بھی اخلاص کے منافی ہے اور شرک بھی اس اخلاص کے منافی ہے۔ شرک میں جیسے کوئی شخص اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، صوم رکھتا ہے، صلاۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن وہ غیر اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، غیر اللہ سے فریاد بھی کرتا ہے، مصیبتوں میں پھنستا ہے تو غیر اللہ کی دہائی بھی دیتا ہے، دم مدار بیڑا پار جیسے نعرے لگاتا ہے، یا غوث المدد اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، تو اگرچہ ایک طرف وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، لہٰذا وہ اپنی عبادت میں مخلص نہیں ہے، اور جب وہ اپنی عبادت میں مخلص نہیں ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار نہیں ہے۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اسلام کی طرف منسوب کرنے کے باوجود وہ قبروں کی عبادت میں، مزارات کی عبادت میں، درگاہوں کی عبادت میں مشغول ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی ان کے لیے منتیں مانگتے ہیں، کبھی ان کے لیے نظر چڑھاتے ہیں، کبھی ان قبروں کا طواف کرتے ہیں، کبھی وہاں سے ناجائز تبرک لیتے ہیں، کبھی مردوں سے وہ مدد طلب کرتے ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں
کہ اس کے ساتھ میں اسلام کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسلام کا دعویٰ ہے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ ہے، تو آپ کو اس دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی عبادت بھی ہو، اخلاص بھی ہو، کسی صورت کا کوئی بھی شرک، کسی قسم کا شرک، کچھ بھی شرک ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں گوارا نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جو شخص اپنے عمل میں شرک کی ملاوٹ کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر باقی نہیں رہتا، اگرچہ آپ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہو، اور یہ نسبت کافی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ عبادت مخلصانہ ہو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو، پوری طرح سے توحید پر عامل ہوں، کامل طور پر توحید کو اپنانے والے ہوں، تبھی یہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔